بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ کون سا عمل افضل ہے؟ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فرمایا اے اللہ کے رسول اس کے بعد؟ فرمایا حج مبرور، حج مبرور۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فبأي آلاء الحمد للہ ربكما والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ برادران اسلام، آج اگر کوئی شخص اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو بجائے صبر کرنے کے وہ بندہ بے صبری پر جو ہے تل آتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آزمائش کے اندر، مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں؟ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ جو اللہ کی طرف سے مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اللہ کے انبیاء ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد ثم الامثل، انبیاء کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ جو افضل ہیں وہ اللہ کی آزمائش میں، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فالامثل، پھر ان کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ جو افضل ہیں وہ اللہ کی آزمائش کے اندر، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا او میرے صحابہ، بندہ جو ہے جتنا دین کے اندر سخت ہوتا ہے، دین کے معاملے میں سخت ہوتا ہے، تو اس بندے پر اللہ کی طرف سے مصیبت اور آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ اور جو بندہ اپنے دین کے معاملے میں نرم ہے تو فرمایا اس پر آزمائش اور مصیبت بھی نرم آتی ہے۔ فرمایا کہ ایک بندے پر اللہ کی طرف سے آزمائش یا کوئی مصیبت آتی ہے، فرمایا وہ بندہ اس پر صبر کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس بندے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں۔ پھر وہ بندہ جب زمین پر چلتا ہے، فرمایا جو اللہ کی آزمائش پر، مصیبت پر صبر کرتا رہا،
فرمایا وہ اللہ کی زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں رہتا۔ یہ ہے فائدہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور مصیبت پر صبر کرنے کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی مومن مرد یا عورت پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اور مصیبت آ جائے، فرمایا مصیبتیں بلکہ اس پر آتی رہتی ہیں، کبھی مال کے معاملے کے اندر کوئی آزمائش اور مصیبت آ گئی، کبھی اس کی جان پر کوئی مصیبت کوئی آزمائش آ گئی، کبھی اولاد کے معاملے کے اندر اس پر مصیبت یا آزمائش آ گئی۔ فرمایا مومن مرد مومن عورت پر جب اس طرح کی آزمائشیں آتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس مومن مرد اور عورت کے گناہوں صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ فرمایا حتیٰ کہ جب وہ مومن مرد اور عورت اللہ کے پاس اللہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، یعنی جب اس کو موت آتی ہے، فرمایا اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے فائدہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور مصیبت پر صبر کرنے کا۔ ہم دین کے معاملے کے اندر دیکھیں، اگر دین کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو ہم اللہ کے رسول کی حدیث کو، دین کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نہیں سنا؟ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا تھا تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کا امتحان لینے لگی۔ ایک دن کہتی ہے، اے سعد، جب تک تو محمد کے دین کو نہیں چھوڑ دیتا اس وقت تک تیری ماں کھانا پینا نہیں کھائے گی۔ سنیے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا ماں کو؟ کہنے لگے، یا اماں، اے میری ماں، تیری تو ایک جان ہے، اگر اسی طرح کی 100 جانیں ہوتی، ایک جان کر کے میرے سامنے ختم ہو جاتی، تب بھی میں محمد کا دین نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا ان لوگوں کا ایمان۔ جب ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ایمان پر اتنا استقامت، اتنا پکا، تو فرمایا ماں نے کھانا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ میرے بھائی دین کی کوئی بات آ جائے، دین کے معاملے کے اندر کوئی آزمائش آ جائے تو مومن کا وتیرہ ہے کہ مومن اس دین پر استقامت دکھاتا ہے، نہ کہ دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت، چاہے وہ مصیبت بخار کی صورت کے اندر ہو، تو ہمیں بجائے نا صبری کرنے کے صبر کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ام سعد رضی اللہ عنہا بخار کے اندر مبتلا ہیں، بخار میں مبتلا ہیں، اتنا شدید بخار ہے ام سعد رضی اللہ عنہا کو کہ بخار کی وجہ سے کانپ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سعد کے پاس آئے، آ کر جب ام سعد رضی اللہ عنہا کو دیکھا، فرمایا ام سعد کانپ کیوں رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر بخار ہے،
اللہ اس بخار کے اندر برکت نہ ڈالے، اس بخار کی وجہ سے میں کانپ رہی ہوں۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ام صیب کو کیا جواب دیا؟ فرمایا ام صیب بخار کو برا بلا مت کہو، بخار کو برا بلا مت کہو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا جب کسی بندے کو بخار آتا ہے اگر پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس سے برا بلا نہیں کہتا، فرمایا اللہ اس بندے کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے بٹھی جو ہے اس کے اندر لوہا ڈال دیں، لوہا جیسے بٹھی لوہے کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہیں، اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو بھی ایسے جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش کوئی مصیبت آئے، اللہ ہمیں صبر عطا کرنے کی توفیق۔ وہ لوگوں اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرو۔ چوٹی کا امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں جب منصور رحمہ اللہ نماز پڑھتے اگر تم اسے دیکھ لیتے تو تم سمجھتے کہ نماز کی حالت میں منصور رحمہ اللہ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی ہے، ایسی نماز پڑھتے تھے۔ کوئی سمجھنے والا یہ سمجھتا کہ منصور رحمہ اللہ کی نماز کے دوران روح جو ہے وہ پرواز کر گئی ہے۔